وجهه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 82 تک 3 آیات کریمہ کی ہم نے تلاوت کی ہے. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت میں یہود کی ایک برائی کو یا برے نظریے کو یا باطل سوچ کو بیان کیا ہے اور اس کو رد فرمایا ہے. اور پھر دوسری اور تیسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انہی نظریات کے تناظر میں جو اصل بات ہے اس کو بیان کیا ہے. آپ یوں کہہ لیں کہ یہود جس کو نجات کا مدار سمجھتے تھے اس کی اللہ تبارک و تعالی نے تردید فرمائی اور نجات کا قانون اور بخشش کا ضابطہ خود ارشاد فرمایا کہ نجات کس چیز میں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات جاننے کے بعد اب آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھیے. فرمایا وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی. ایاما معدودہ، چند روز چند دنوں کے سوا چھو ہی نہیں سکتی. قل اتخذتم یہ ان کا باطل نظریہ ہے. اب اس کی تردید فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ. ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ یعنی تم نے کیا اللہ سے کوئی اقرار لے رکھا ہے؟ کیونکہ اللہ تو اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرتے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، نہیں، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلقاً علم نہیں ہے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ناکامی اور کامیابی کا ضابطہ کیا ہے اس کو بیان کیا گیا. ناکامی کس میں؟ ہاں، جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیں، تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں چلتے رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. اور جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے اور ہمیشہ اس میں عیش کرتے رہیں گے. گزشتہ آیات میں آج کے درس سے پہلے پچھلے درس میں اور اس سے پچھلے درس میں دو دروس میں ہمارے سامنے یہ بات آئی
کہ یہود کے 3 طبقے، نمبر 1 اہل علم اور پھر ان کے 2 گروہ، ایک وہ جو صراحتاً انکار کرنے والے ہیں دین کا، دوسرے وہ جنہوں نے زبان سے تو اقرار کیا لیکن دل سے نہیں مانا، یہ 2 گروہ۔ تیسرا گروہ وہ جو عوام کا ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ آرزوؤں اور امیدوں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات پہلے آ چکی، اور یہ جو آیت کریمہ ہے وَقَالُوا لَا تَمَسَّنَا النَّارُ، یہ انہی تیسرے گروہ کے حوالے سے ہے۔ یہ ایک بات تو ہو گئی۔ اب دوسری بات، بعض حضرات مفسرین نے یہاں پر یہ بیان فرمایا ہے کہ یہود کے 5 گروہ تھے۔ کتنے گروہ؟ 5 گروہ۔ نمبر 1 وہ گروہ جس کو قرآن نے رہبان اور احبار کے نام سے یاد کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس، کہ بہت سارے لوگ، اے ایمان والو، بہت سارے لوگ احبار میں سے، رہبان میں سے، یعنی یہودی پیشواؤں میں سے وہ لوگ کہ جو ان کے پیر اور مرشد ہیں، یہودیوں کے جو پیر اور مرشد ہیں، بعض وہ لوگ ہیں کہ بلکہ بہت سارے وہ احبار اور رہبان ہیں کہ جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، رشوت لے کر کے کھاتے ہیں، لوگوں کو غلط فتوے دے کر کھاتے ہیں، لوگوں کا مال امانتاً جو ان کے پاس رکھوایا جاتا ہے اس مال کو ہڑپ کر کے کھا جاتے ہیں۔ یہ مذمت ان کی بیان کی گئی ہے 10ویں پارے کے اندر، سورہ توبہ کے اندر۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلا گروہ ذکر فرمایا وہ انہی احبار اور رہبان کا ہے، کہ احبار اور رہبان یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ ایمان لانے والے، لہذا آپ مطمئن ہو جاؤ، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، دوسرا گروہ جس کو ہم منافقین کا گروہ کہتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہاں ان کا ذکر ہے۔ تیسرا گروہ جس کو کہا جاتا ہے ان پڑھ، ناخواندہ لوگ، اور ان کا تعلق یہاں پر ان آیات کریمہ میں یہاں ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ۔ چوتھا گروہ یہود میں سے علماء کا ہے، ایک پیر و مرشدوں کا ہے اور ایک علماء کا ہے، چوتھا گروہ علماء کا۔ فرمایا وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، یہ علماء ہیں جنہوں نے تورات کے اندر تحریف کی ہے اور فتوے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر، باتیں اپنے ہاتھوں سے لکھ کر نسبت ان کی اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ اور 5واں گروہ وہ ہے کہ وَقَالُوا لَا تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ بس میں آگے نہیں، تو پہلا گروہ وہ کہ جو ہرگز ایمان لانے والا نہیں، مطمئن ہو جاؤ۔ دوسرا گروہ وہ جو منافقین کا، تیسرا گروہ وہ جو ان پڑھ لوگوں کا ہے، چوتھا گروہ وہ جو علماء یہود کا ہے، اور 5واں گروہ وہ جو آرزو پرست لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی آرزوؤں پہ گزار دی ہیں۔ فرمایا کہ یہ 5 گروہ جو یہودیوں کے ہیں، یہ پانچوں کے 5 ناکام ہیں۔ پانچوں گروہ کیا ہیں؟ ناکام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ناکام اس لیے ہیں کہ ان کے اندر ایمان نہیں، اور کامیابی کا مدار ایمان پر ہے۔ کامیابی کا مدار کس پر ہے؟ ایمان پر ہے۔ ایمان ہوگا تو کامیابی کا آغاز ہوگا۔ پھر کامیابی کس درجے کی ہے وہ ایمان کے بعد عمل صالح بتائے گا، لیکن کامیاب ہونے کے لیے پہلی چیز ایمان ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ ایمان۔ اور ان کے پاس چونکہ ایمان نہیں لہذا یہ کامیاب نہیں۔ تو 5 گروہوں کا ذکر کر کے جیسا کہ میں نے ابھی آج ذکر کیا، اور بعض حضرات کے نزدیک 3 گروہ، اگر یہ 3 گروہوں میں ان کو تقسیم کیا جائے تو بھی، اور اگر 5 گروہوں میں تقسیم کیا جائے تو بھی، اور اگر سمپل یہ کہا جائے کہ یہود میں سے بعض وہ لوگ تھے جو احبار اور رہبان تھے، بعض وہ جو منافقین تھے، بعض وہ جو ان پڑھ ناخواندہ تھے، بعض وہ جو کہ صاحب کتاب یعنی صاحب علم تھے، اور بعض وہ جو صرف آرزوؤں پر چلنے والے تھے، یہ سارے کے سارے تھے یہودی،
اور یہودیوں میں سے باطل 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 کر کے، ایک باطل نظریہ ان کا، ایک باطل عمل ان کا، ایک باطل عقیدہ ان کا، ایک باطل طریقہ ان کا، یہ مختلف باطل طریقے، عقیدے، نظریے اور معاملات ان کے تھے، اور تھے سارے کے سارے یہودی۔ اب آپ ان کو ایک ہی طبقے کی 5 شاخیں کہہ لیں، یا 5 الگ الگ گروہ کہہ لیں، یا 3 گروہوں میں ان کو تقسیم کر لیں، بہر صورت کامیابی اور ناکامی کا مدار یہودی ہونے میں، عیسائی ہونے میں یا مسلم کہلانے میں نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا مدار کس بات میں ہے؟ اس بات میں کہ جس کو جہنم نے گھیر رکھا اس کے گناہوں کی وجہ سے، جس کو جہنم نے گھیر رکھا اس کے گناہوں کی وجہ سے وہ ناکام ہو گیا۔ اب جہنم کسے گھیرے گی؟ گناہوں کی وجہ سے۔ یاد رکھیے، انسان کے گناہوں میں سے وہ گناہ جو انسان کو چاروں طرف سے آگ گھیر لے، وہ گناہ صرف اور صرف ظلم ہے، اور ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا ہے؟ شرک ظلم عظیم ہے، اور یہ بھی فرمایا اعتدنا جہنم للظالمین، کہ ہم نے جہنم کو بنا رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے کس کے لیے؟ ظالموں کے لیے۔ یہ ظالم کون؟ وہ جو شرک کرنے والے۔ اب مشرکین کے لیے فیصلہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ سمجھایا، بتلایا، ان کو یہ آگاہ کیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ لوگوں، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو، اس بات کو اچھی طرح دل میں اتار لو کہ جو آدمی بھی شرک کرے گا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا ہے۔ تو شرک اللہ کے ہاں سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہی وہ چیز ہے، شرک اور کفر یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، یعنی ان کی وساطت سے انسان کو آگ، جہنم کی آگ چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ اب جس آدمی کو چاروں طرف سے جہنم کی آگ گھیر لے وہ ناکام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس کے گناہوں نے گھیر لیا، اور گناہوں میں سے کون سا گناہ گھیرنے والا ہے؟ کفر اور شرک۔ کفر اور شرک۔ باقی انسان کو نعوذ باللہ انسان کبھی بھی کسی گناہ پر جرت نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی کسی آدمی نے اگر خدا نخواستہ چوری کر دی، کسی آدمی نے خدا نخواستہ جھوٹ بول دیا، غیبت کر لی، تہمت لگا دی، یعنی کسی آدمی نے کسی آدمی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر دی، یا کوئی زنا کا عمل کر لیا، یا کوئی ایسی غلطی کر دی، وہ گناہ ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ان تمام گناہوں کی معافی کا کوئی نہ کوئی انتظام اللہ نے کر رکھا ہے، لیکن شرک کی معافی کا کوئی گناہ، کوئی انتظام نہیں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے سوا گناہوں کو اللہ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، ہے اس کی چاہت پر منحصر، لیکن معافی کے امکان موجود ہیں، شرک کی معافی کے امکان موجود نہیں۔ اس لیے یہاں ضابطہ یہ بیان کیا گیا کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے، تمہارا یہ کہنا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، جیسا کہ چھٹے پارے میں آتا ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں، تمہارا یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے، ہر مختون اسرائیلی کو وہ جہنم میں جانے سے روک لیں گے، تمہارا یہ کہنا کہ آباء و اجداد نے جو بچڑے کی پوجا 40 دن کی، ہم اتنے ہی دن جہنم میں زیادہ سے زیادہ رہیں گے پھر جنت میں بھیج دیے جائیں گے، تمہارا یہ کہنا کہ دنیا کا وجود، دنیا کا یہ جو نظام ہے، یہ دنیا کا نظام 7000 سال کا، تو ہر 1000 سال کے بدلے میں یہودی کو جہنم میں بھیجا جائے گا ایک دن کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف 7 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں گے۔ تمہارا یہ کہنا کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ تمہارا کہنا یہ ہے کہ یہودی یا عیسائی جنت میں جا سکتے ہیں اور کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، تمہارے یہ سارے نظریات باطل ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ نہ مسلم ہونا نجات کے لیے کافی ہے، نہ عیسائی ہونا نجات کے لیے کافی ہے، نہ ہندو ہونا نجات کے لیے کافی ہے، نہ یہودی ہونا نجات کے لیے کافی ہے،
ناموں سے نہیں تعلق، کام سے تعلق ہے، ایمان سے تعلق ہے، عقیدے سے تعلق ہے. اور ایمان اور عقیدہ یہ کہتا ہے کہ جس آدمی نے کفر کر لیا، جس آدمی نے شرک کر لیا، وہ آدمی گھیر لیا گیا جہنم کی آگ سے، گناہوں سے گھیر لیا گیا، وہ ناکام ہو گیا. اور کامیاب کون؟ کامیاب وہ ہے جو اس گہراؤ سے بچ جائے، جو اس گہراؤ سے. اور بچے گا کون؟ بچے گا وہ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے. تو اس لیے اس آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باطل نظریات کی تردید فرما کر کے کامیابی اور نجات کا اصول اور قانون بیان کیے. دیکھیے فرمایا وَقَالُوا لَا تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. یہودی کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی. یہ چند روز سے مراد کیا ہے؟ میں نے اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کر بھی دیا، پھر ایک دفعہ فلسطین. ایک قول یہ ہے کہ ہم 40 دن جہنم میں رہیں گے جتنے دن بچڑے کی پوجا ہوگی. دوسرا قول یہ ہے کہ دنیا کا وجود 7000 سال تک رہے گا اور ہر 1000 سال کے برابر یعنی بدلے میں یہودی کو ایک دن جہنم میں بھیجا جائے گا. اور تیسرا قول ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہم میں سے جس نے دنیا میں جتنی عمر پائی اتنے دن، اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے گھنٹے، منٹ، اتنے لمحے وہ جہنم میں رہے گا، اس کے بعد اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا. غزوہ خیبر کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں میں سے کچھ یہودیوں کو مخاطب کر کے پوچھا کہ اے یہودیوں یہ بتلاؤ کہ جہنم کا مستحق کون، جہنم میں کون جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جائیں گے کچھ دنوں کے لیے، ہم جائیں گے کچھ دنوں کے لیے، پھر ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا. اور نعوذ باللہ، یہ لفظ میں نعوذ باللہ میں کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ، اس کے بعد تم جاؤ گے، یعنی تم سے مراد تمہاری امت جائے گی، تمہاری امت نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، ہم نے اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا نہیں ہے. اصل بات کیا ہے یاد رکھیے. اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے چند دن جہنم میں رہنا ہے پھر اس کے بعد کامیابی. اچھا ہمارے مسلمانوں میں بھی تو کانسیپٹ یہی ہے نا کہ جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو چند دن جہنم میں رہیں گے اور اس کے بعد دھل دھلا کر کے صاف ستھرے ہو کر کے، ہاں جی صفائی ستھرائی ہو جانے کے بعد پھر ہم جنت میں آ جائیں گے. تو بات ان کی اور ہماری ایک جیسی نہیں، ایک ہی جیسی ہے بظاہر، دعویٰ تو ایک جیسا ہی ہے. تو پھر ان کا دعویٰ باطل ہے، ہمارا دعویٰ سچا ہے، کیوں؟ بات سمجھنے سے اس کا جواب سمجھنے سے پہلے ایک اور سوال اور جواب سمجھ لیجئے جو یہاں اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن جواب کو سمجھنے کے لیے اس انداز کو سمجھنا ضروری ہے. سوال یہ ہے کہ ہندو یہ کہتا ہے کہ میں بھی بت کو پوجا کرتا ہوں، میں پتھر کو میں بھی پوجتا ہوں، اور آپ بھی پتھر کو رک کر کے سجدہ کرتے ہیں یعنی بیت اللہ کو. تو آپ مسلمان ہم کافر، بات سمجھ میں نہیں آئی. تو وہاں ہم کا جواب دیتے ہیں، وہاں جواب یہ دیتے ہیں بھیا بات یہ ہے کہ آپ جو پتھر کو پوجتے ہو تو پتھر کو اصل سمجھ کر پوجتے ہو. ہم جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں تو بیت اللہ کو اصل نہیں سمجھتے، یعنی سجدہ ہم بیت اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. آپ تو سجدہ ہی بت کے لیے کرتے ہیں، ہم تو سجدہ کرتے ہیں اللہ کی تجلیات کو. اور اس کی دلیل یہ ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی کسی زمانے میں بیت اللہ کا وجود ختم ہو جائے، یعنی وہ عمارت شہید ہو جائے، وہاں کچھ بھی نہ رہے، تو تب بھی ہمارا رخ کدھر ہوگا؟ تجلیات الہی کی طرف ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بیت اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی تجلیات کو کر رہے ہیں. بیت اللہ کے بالکل اوپر عرش ہے اور عرش کے اوپر کرسی ہے اور کرسی سے اللہ کی تجلیات نیچے پڑتی ہیں، تو ہم ان تجلیات کو سجدہ کر رہے ہیں نہ کہ پتھروں کو. لہذا تمہارا اور ہمارا عبادت کا طریقہ مختلف ہے. تم پتھر کو معبود سمجھتے ہو اور ہم پتھر کو معبود نہیں سمجھتے. بات سمجھ. بالکل اسی طرح یہاں پر بھی حالت ہے کہ یہود کا یہ کہنا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے، چاہے وہ 7 دن، چاہے وہ اپنی عمر کے برابر، چاہے وہ 40 دن، اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے.
ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو گناہگار فاسق یا عاصی لوگ ہیں وہ چند دن جہنم میں رہیں گے جتنا اللہ چاہیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مہربانی سے جنت میں بھیج دیں گے، کیونکہ کلمہ پڑا ہوگا، کلمے کی بدولت وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ بات ہم بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں، لیکن فرق ہے، اس کہنے میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ توجہ، فرق یہ ہے کہ یہود کا یہ کہنا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اصل ضابطے کی دلیل ان کے سامنے ہو۔ ضابطہ کیا ہے کہ جہنم سے نکل کر، یا جو یوں کہہ لیجیے، جہنم سے نکلنا ممکن تب ہوگا جب ایمان ہوگا، جنت میں داخل ہونا ممکن تب ہوگا جب ایمان ہوگا۔ تو جہنم سے نکلنے کے لیے بھی ایمان ضروری ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی ایمان ضروری ہے۔ تو ایمانیات تو ہیں اللہ کی ذات سے لے کر کے اس کے تمام انبیاء کو تسلیم کرنے، اس کی تمام کتابوں کو ماننے، تمام فرشتوں کو برحق سمجھنے، جنت اور جہنم کو برحق جاننے، اور آخرت کے دن کے تصور اور یقین محکم کو پیدا کرنے، اور برزخ کی زندگی کو ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اب جس آدمی نے ایک نبی کا بھی انکار کیا، اس نے گویا سب کا انکار کیا، ایک کتاب کا بھی انکار کیا، گویا سب کا انکار کر دیا۔ اتنی بات سمجھ گئی؟ اب جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ایک نبی کے انکار سے سارے نبیوں کا انکار لازم آئے گا، ایک کتاب کے انکار سے ساری کتابوں کا انکار لازم آئے گا، تو اب جب ہم گراؤنڈ ریالٹی دیکھتے ہیں، تاریخ دیکھتے ہیں، ہسٹری کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں، یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، یہودی انبیاء علیہ السلام کے گستاخ، بے ادب اور قاتل ہیں، یہودی انبیاء علیہ السلام پر تہمتیں لگانے والے ہیں۔ تو جب یہ برائیاں، یہ نظریات، یہ باطل عقائد ان میں موجود، تو یہ مومن کہاں سے رہے؟ مومن ہونے کے لیے تو ضروری ہے کہ لا نفرق بین احد من رسل، رسولوں میں تفریق نہ کی جائے، لیکن یہ تو تفریق کر رہے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ ایک اور انداز سے سمجھیے کہ یہود اور عیسائیت دو ہی اہل کتاب ہے نا مسلمانوں کے علاوہ اس دنیا میں، ان دونوں اہل کتابوں کے بارے میں، اہل کتاب طبقوں کے بارے میں اگر ہم غور کریں تو یہودیوں سے ان کی ایمان کی دلیل یہ مانگی جائے گی کہ آپ بتلائیے جناب، کیا آپ کی تورات میں موسیٰ علیہ السلام کو خاتم النبیین لکھا گیا تھا؟ یعنی تورات میں کیا یہ بات موجود تھی؟ سوال ہوگا نا کہ کیا تورات میں یہ بات موجود تھی کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہے، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں؟ لہذا تم اگر موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو آخری نبی اور اس کے بعد کسی نبی کو نہیں مانتے تو تمہارا ماننا درست ہے، لیکن پہلے تورات میں دکھانا پڑے گا کہ آیا موسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے؟ یقیناً تم نہیں دکھا سکتے۔ کیا تورات میں یہ بات موجود تھی کہ تورات آخری اللہ کی کتاب ہے؟ کیا تورات میں خود یہ بات موجود تھی کہ یہودی آخری امت ہیں؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین نہیں، تورات آخری کتاب نہیں، اور یہود آخری امت نہیں۔ جب آخری نہیں تو آپ ان کے بعد امت کا آنا، ان کے بعد کتاب کا آنا اور ان کے بعد رسول کا آنا نہ صرف ممکن بلکہ یقینی ہے۔ کیوں؟ خود ان کی کتاب نے آنے والوں کی بشارت دی ہے، آنے والوں کی خبر دی ہے، آنے والوں کے متعلق علامات بیان فرمائی ہیں کہ آنے والے ایک نبی ہیں، رسول ہیں، ان کا قد ایسا، ان کی رنگت ایسی، ان کی جائے مولد یہ، جائے ہجرت یہ، ان کے بارے میں عمر، ان کے بارے میں ظلم و ستم جو لوگ ان پر کریں گے، ان کے بارے میں ان کی اوصاف کہ وہ سخی ہوں گے، ہاں وہ صاحب علم ہوں گے اور ان کا علم پوری دنیا پر پھیل جائے گا۔ یہ سارے اوصاف اور کمالات اور خصائل اور فضائل تمہاری اپنی کتاب میں موجود۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری کتاب آخری نہیں، تمہارے رسول آخری نہیں، ان کے بعد رسول بھی ہوں گے، ان کے بعد کتاب بھی۔ تو اب اگر ان کے بعد والوں کو تم نہیں مانو گے تو مومن تو نہ رہے۔ بات سمجھ گئی؟ وہ جب آخری نہیں تو ان کے بعد آنے والا کوئی بھی تو نبی تو ہوگا نا، تو جو نبی ہوگا اس کو تم نے نبی مانا نہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، نہ رسول اللہ کو مانا، تو تم مومن نہیں رہے۔ عیسائیوں کا بھی یہی حال ہے، عیسائیوں سے بھی یہی پوچھا جائے گا کیا انجیل میں اللہ نے لکھ رکھا تھا کہ انجیل آخری کتاب ہے، عیسائی آخری امت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں؟
اگر نہیں لکھ رکھا تھا، اور یقیناً نہیں لکھ رکھا تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام خود بشارت دے کے گئے، مبشراً برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، وہ تو بشارتیں دے رہے تھے کہ میرے بعد رسول نے آنا ہے اور رسول مکرم کا نام احمد ہوگا، ان پر ایمان لانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی آخری نبی نہیں، آخری رسول نہیں، آخری کتاب نہیں، اور آخری امت تو نہیں۔ جب نہیں تو تمہارے بعد جو نبی آئیں گے، تمہارے بعد جو رسول آئیں گے، تمہارے بعد جو کتاب اتری اس پر ایمان لانا تمہارے لیے کیا تھا؟ لازم۔ لیکن اگر تم نے ایمان قبول نہیں کیا تو مومن نہیں رہے، اور قانون یہ ہے کہ جہنم سے نکلے گا وہی جو مومن ہوگا، اور جنت میں جائے گا وہی جو مومن ہوگا۔ تو تم مومن نہیں، نہ ادھر سے نکل سکتے ہو نہ ادھر جا سکتے ہو۔ اب تمہارا دعویٰ باطل اس لیے ہے کہ تم مومن نہیں ہو، اس لیے نہیں کہ تم یہودی ہو، اس لیے نہیں کہ تم عیسائی ہو، اس لیے باطل ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ اور ہمارا دعویٰ باطل اس لیے نہیں کہ حالات کے موافق ہے، واقعے کے مطابق ہے کہ ہم مومن ہیں۔ اور ہم مومن کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم ہر اس شخص کو، ہر اس ذات کو نبی مانتے ہیں، چاہے ان کا نام قرآن میں ہے چاہے قرآن میں موجود نہیں، حدیث میں ہے یا حدیث میں موجود نہیں۔ لیکن ہم غائبانہ طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جسے اللہ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا، جسے اللہ نے رسول بنایا، ہر وہ شخص جس کے پاس اللہ نے کتاب بھیجی، ہر وہ ذات جس کے پاس اللہ نے صحیفہ بھیجا، ہر وہ شخص جس کے پاس اللہ نے وحی کا ایک سلسلہ اپنا بھیجا، ان تمام لوگوں کو ہم نبی اور رسول مانتے ہیں، اور ان میں کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے، کسی پر تہمت نہیں لگاتے، کسی کی بے ادبی نہیں کرتے، کسی کی گستاخی نہیں کرتے۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ کسی ایک نبی کی توہین تمام انبیاء کی توہین ہے، کسی ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے۔ لہٰذا ہم مومن ہونے کی وجہ سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنت میں، جہنم میں اگر کوئی مومن جائے گا بھی تو کچھ عرصہ رہنے کے بعد، اس کی میعاد ہمیں معلوم نہیں، اس کی مدت ہمیں معلوم نہیں، اس کا وقت ہمیں اندازہ نہیں کہ اس کا وقت کیا ہوگا، میعاد کیا ہوگی، مدت کتنی ہوگی، ہمیں معلوم نہیں۔ ہمارے رب، ہمارے خالق اور مالک کو معلوم ہے کہ اس نے ایک لمحہ رکھنا ہے، ایک سال رکھنا ہے، ایک کئی سالوں تک رکھنا ہے، وہ اس کی مرضی اور منشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عرصے کے بعد مومن کو جس کے ایمانیات درست ہوں گے اس کو اللہ جہنم سے نکال کر، اس کے گناہوں کی پاداش میں اس کو سزا دے کر کے جہنم سے نکال کر پھر کہاں بھیجیں گے؟ جنت میں بھیجیں گے، کیونکہ جہنم سے نکلنا ایمان کی بنیاد پہ ہوگا اور جنت میں داخلہ ایمان کی بنیاد پہ ہوگا۔ تو اگر ایمان ہوگا تو یہ دو چیزیں ممکن ہیں۔ اور الحمدللہ جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا اور آپ کے بعد کسی کو رسول اور نبی کسی طرح سے بھی نہیں مانتا، اور آپ سے پہلے تمام رسولوں اور نبیوں کو مانتا ہے، تو وہ مومن ہے۔ وہ کہتے ہیں کون ہے؟ تو ہم اپنے ایمان کی بنیاد پہ دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمارے دعوے میں اور تمہارے دعوے میں فرق ہے۔ بس جیسا کہ ہمارے سجدہ کرنے کے انداز میں اور تمہارے سجدہ کرنے کے نظریے میں فرق ہے، تمہارا نظریہ اور ہے، ہمارا نظریہ وَقَالُوا لَا تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ کو عرض کی ہے، جس کی تفصیل ساری عرض کی، کہ ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ یعنی کیا تورات میں کوئی خاتم النبیین ہونے کی موسیٰ علیہ السلام کی کوئی دلیل، کوئی بات موجود ہے؟ تورات کے آخری کتاب ہونے کی کوئی دلیل موجود ہے؟ تمہارا اپنے اعتبار سے آخری امت ہونے کا کوئی دعویٰ کے اعتبار سے دلیل موجود نہیں ہے نا؟ یہ ساری چیزیں تمہارا اللہ کے ساتھ کوئی اقرار نہیں ہوا، کوئی وعدہ نہیں ہوا اس معاملے میں۔ جب وعدہ نہیں ہوا تو پھر تم یہ دعویٰ کیوں کر سکتے ہو؟ ہاں وعدہ ہوتا تو پھر یقیناً فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یہ تو بات پکی۔ لیکن تمہارا اقرار ہی نہیں ہوا، تمہارا عہد ہی نہیں ہوا اللہ سے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلقاً علم ہی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں، کوئی علم نہیں۔ آگے کامیابی اور ناکامی کا ضابطہ، ناکامی کیا ہو کس شخص کی ہے؟ فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ہاں جو برے کام کرے اور اس کے گناہ ہر طرف سے اس کو گھیر لے۔ میں نے عرض کیا تھا گناہ کے گھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ کون سا گناہ انسان کو گھیر سکتا ہے؟ وہ کفر اور شرک،
اس کے سوا کوئی گناہ گھیرتا نہیں۔ ہاں گناہوں کی حالت یہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، اگر معافی نہیں مانگتا، توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا، پھر تیسرا گناہ، پھر تیسرا نقطہ، ایسے کرتے 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 ایک وقت میں جا کر کے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، حتیٰ نقطۃ سودا، یہاں تک کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ کرتا جائے، معافی مانگتا جائے، اللہ اس کے گناہوں کو مٹاتے جاتے ہیں۔ تو اب اندازہ کیجئے اس حدیث میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے دل سیاہ ہوتا ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے دل پوری طرح گہراؤ میں نہیں آتا۔ گہراؤ میں کب آتا ہے؟ جب انسان کفر اختیار کرتا ہے یا پھر انسان شرک اختیار کرتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو جن کے گناہ ان کو ہر طرف سے گھیر لیں تو ایسے لوگ ہی دوزخ میں جانے والے ہیں۔ ہم اصحاب ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ جن کو ان کے گناہوں نے گھیر لیا، یعنی کفر اور شرک، تو وہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، یعنی ان کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ راستہ تو تھا ایمان ان کے پاس ہے نہیں۔ والذین آمنوا، اس کے مقابلے میں کیا فرمایا؟ یعنی چاروں طرف سے گھیرے جانے والوں کے مقابلے میں کس چیز کو بیان کیا؟ والذین آمنوا، فرمایا جو ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کریں، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت کے مالک ہیں، وہ جنت کے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا مالک بنا دے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ عیش کرتے رہیں گے، ہاں جی، اس میں زبردست زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔